آج کا ہمارا ٹاپک ہے گناہوں سے توبہ۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے انتہا غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ کچھ وہ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی بار بار تاکید کی ہے کہ اگر انسان سے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو وہ فوراً اپنے رب سے التجا کرے، اپنے رب سے اس کی دعا طلب کرے کہ وہ اسے اس گناہ سے معافی دے دے۔ تو اس معافی کا کیا طریقہ ہے؟ اس معافی کو اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے مانگی جائے؟ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی رمضان مبارک چل ہی رہا ہے، اور ہم سب کو اپنے اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک میں آپ سب فرماتے ہیں کہ دن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو معافی مل جاتی ہے، جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام اس لسٹ میں آ جائے جو جہنم سے آزاد ہونے والے لوگ ہیں، تو کیا ہی بات ہو۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن پاک میں ہمیں بار بار انسسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ فوراً سے استغفار کریں۔ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں تو وہ گناہ جو کہ شاید ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتے، تو استغفار کی روٹین بنانے سے وہ گناہ بھی ہماری روٹین سے، ہمارے نامہ اعمال سے مٹ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے جو نامہ اعمال میں ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ مجھے ایک بہت خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے امام احمد بن حنبل کا، کہ وہ ایک جگہ تشریف لے کے گئے۔ جب وہ تشریف لے کے گئے وہاں پر، تو وہاں انہوں نے اپنے ایک راستے میں موجود تھے، تو راستے میں تھکن کی وجہ سے آپ نے جو ہے ایک مسجد میں قیام فرمایا۔ جب مسجد میں قیام فرمایا تو اس ٹائم سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، لوگ وقت کے امام کو پہچانا نہیں کرتے تھے، تو وہاں کسی نادان شخص نے آپ کو ڈانٹا اور کہا کہ آپ یہاں پہ آرام نہیں کر سکتے، صرف نماز کی جگہ، اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو پڑھیں، ورنہ آپ یہاں سے باہر چلے جائیں۔ امام احمد بن حنبل خاموش ہوئے۔ اتنے میں ایک کوئی شخص وہاں پر آیا، تو انہوں نے کہا آپ ان کو جھڑکیں نہ، منع نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ کہیں کے مسافر ہوں، تو کیوں نہ انہیں میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، میں انہیں وہاں آرام کروا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا بھلے اس کو وہاں لے جائیں لیکن یہاں سے لے کے جائیں، کیونکہ یہ نماز کی جگہ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم آپ کو اپنے گھر پہ میں اسٹے کراتا ہوں، آپ جب تک چاہیں وہاں ٹھہر سکتے ہیں، جب آپ کا جانے کا وقت ہو تو آپ میرے گھر سے چلے جائیے۔ تو امام احمد بن حنبل ان شخص کے ساتھ وہاں سے نکلے اور اس کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچے تو اس نے آپ کو ایک جگہ دی جہاں پہ آپ آرام فرماتے، اور خود جو ہے وہاں پہ اپنا کام کاج میں لگ گیا۔ جب وہ کام کر رہا تھا تو امام احمد بن حنبل نے ایک چیز آبزرو کی کہ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ استغفار پڑھ رہا تھا، استغفر اللہ، کام بھی کرتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے اس سے وجہ دریافت کی کہ جو تم تسبیح پڑھ رہے ہو تو کیا کچھ فائدہ ہے اس کا، یا تم ایسے ہی بنا بات پڑھتے رہتے ہو؟ تو وہ مسکرایا اور کہا اس کا فائدہ تو جناب بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ میں فقیر تھا، جب سے میں نے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیا ہے آج میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں لوگوں کو میں بانٹتا ہوں الحمدللہ، اور میرا اچھا گزر بسر بھی ہو جاتا ہے، میری تمام تر خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ ہاں آج کل اللہ تعالیٰ نے میری ایک خواہش کو روکا ہوا ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی، لیکن تمام تر خواہشات میری پوری ہو جاتی ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل پریشان ہوئے، کہا کون سی خواہش کے بارے میں تم بات کر رہے ہو؟ تو اس انسان نے، اس شخص نے فرمایا کہ جناب میں نے سنا ہے ایک وقت کے امام ہیں امام احمد بن حنبل، بڑا نام سنا ان کا، بڑی ان کی جو ہے ان کی تعریفیں سنی ہیں، لیکن ان سے ملا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کاش مجھے ان سے ایک ملاقات ان کے ساتھ جو ہے میری نصیب ہو جائے، تاکہ میں بھی وقت کے امام سے مل سکوں اور ان سے کچھ معاملات جو ہے سیکھ سکوں۔ امام احمد بن حنبل مسکرائے اور فرمایا، کہا مجھے آج کہیں جانا نہیں تھا، بس مجھے دل میں ایک بے چینی سی تھی کہ مجھے اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے۔ آج میں اسی وجہ سے، اس بے چینی کی وجہ سے آ گیا کہ شاید کوئی معاملات ہوں گے تو میں یہاں سے گزر کے واپس چلا جاؤں گا، تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ تیری اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے یہاں لے کر آ گیا۔ تو وہ حیران ہوا کہ آپ احمد بن حنبل ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں احمد بن حنبل ہوں۔ تو استغفار کی اتنی کرامات ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ تو ایک واقعہ تھا، خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، نہ صرف معاف کروں گا، اس میں اللہ تعالیٰ استغفار کو انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے معافی طلب کرو، میں آپ کو معاف کر دوں گا، میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری ورس میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ صرف معاف کروں گا بلکہ اس کے بدلے میں تمہیں انعام دوں گا، اپنی رحمتوں کی بارش فرما دوں گا۔ اگر تمہارے پاس اولاد نہیں ہے تو تمہیں اولاد بھی عطا کروں گا، تمہیں پھل کھانے کا شوق ہے، تمہیں اچھی چیزیں کھانے کا شوق ہے، میں تمہیں باغات کا مالک بنا دوں گا اور جنت میں تمہارے لیے نہریں بہا دوں گا۔
آیت نمبر 13 تک اللہ تعالیٰ نے یہ پوری بات ہم سب سے کہی کہ اگر تم استغفار کرتے ہو تو نہ صرف معافی ہے، تو ہم تو یہ سوچ رہے ہیں ابھی تک کہ ہم استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں سورہ نوح میں کہ نہ صرف معاف کروں گا بلکہ اتنے انعامات بھی تمہیں دے دوں گا، اور اس کی شہادت خود قرآن پاک دے رہا ہے۔ تو ہمیں اس میں کسی چیز کی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کا مطلب جو ہے وہ بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کثرت سے استغفار کی تسبیح جو ہے وہ پڑھنی ہے، استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اب اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا میں نہ صرف ہمارے لیے معافی ہے بلکہ ہمارے لیے تحفے بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں گے اور اپنے ان تحفوں کو بھی وصول کریں گے۔ جزاک اللہ، اسٹے کنیکٹڈ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔